اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی رحمتوں کو امت مصطفیٰ پہ نچھاور کر کے رخصت کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اس مبارک عشرے کی رحمتوں میں سے ہم سب کو حصہ کثیر نصیب فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے فضائل اور اس کے مسائل کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل چونکہ 10 ماہ رمضان المبارک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولین رفیقہ حیات ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کے اندر بی بی پاک آئیں اور سوائے ایک بیٹے کے باقی جتنی اولاد ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری بی بی پاک سے ہوئی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو مومنوں کی ماں ہیں، ملت اسلامیہ کی محسنہ ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ اس دور میں اس پاک بی بی نے دیا کہ جب کفار مکہ نے چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت داری، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت، دیانت داری، با حیا جوانی کو دیکھ کے اس پاک بی بی نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ جبکہ ان کے 2 نکاح پہلے ہوئے، دونوں خامدوں کا انتقال ہوا اور دونوں دفعہ آپ بیوہ ہوئیں۔ پہلے خامد سے آپ کی اولاد تھی، ان کا ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حالہ تھا، اور دوسرے نکاح سے ایک بیٹا طاہر بن عتیق مخزومی یہ پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی ان کا نام ہند تھا یہ پیدا ہوئی۔ دونوں خامدوں کے انتقال کے بعد بی بی پاک کو اگرچہ مکے کے بڑے بڑے رئیسوں کے نکاح کے پیغام آئے، لیکن آپ نے ان کا انکار کر دیا اور اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اور پھر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور امانت داری کا شہرہ سنا تو از خود پیغام نکاح بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر اپنے چچا ابو طالب کو بلایا، ادھر سے ورقہ بن نوفل اماں پاک کے جو چچا تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ اکٹھے ہوئے، اور دونوں طرف کے رشتہ داروں نے اکٹھے ہو کے، آج سوشل میڈیا پہ نا کہ یہ بھی پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ نبی پاک، یہ آج کل کی بے حیائی کے ساتھ بھاگ کے کیے جانے والے نکاح کو اس نکاح کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ وہ پاک نکاح ہے کہ اگرچہ بی بی پاک نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو شامل کیا،
یہ بڑے اکٹھے ہو کے، بلکہ اس نکاح کے اندر بہترین کردار جس ہستی نے ادا کیا اس کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں آتی کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جس پاک بی بی سے یہ نسل چل رہی ہے اس نکاح کی بنیاد کے اندر جس ہستی کا بڑا کردار ہے اس ہستی کو ابوبکر کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں پاک کے نکاح کے گواہوں کے اندر ابوبکر صدیق شامل ہے۔ تو وہ کتنا کمینہ بندہ ہے کہ جو اولاد سے محبت کا دعویٰ کرے اور باپ اور ماں کے نکاح کے گواہوں کے بارے میں بکواس کرتا پھرے، اس سے بڑھ کے کمینہ اور بے حیا انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرکیف بڑی سادگی کے ساتھ یہ نکاح کی بزم منعقد ہوئی، دونوں طرف کے بزرگ اکٹھے ہوئے، ادھر سے ورقہ بن نوفل نے خطبہ نکاح پڑھا، ادھر سے جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، بڑا طویل خطبہ نکاح جو کتب سیرت کے اندر نقل ہے، دونوں طرف سے خطبہ نکاح پڑھا گیا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں مقرر کیا گیا۔ کتنا جی؟ 20 جوان اونٹنیاں۔ آج اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی اندازاً؟ تقریباً 2 لاکھ کے قریب تو ہوگی، اور 20 اونٹنیوں کو کم از کم 2 لاکھ سے ضرب دے دیں تو 40 لاکھ۔ آج ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا تو بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولوی جی شرعی حق مہر لکھ دو، تو میں ہنس کے کہتا ہوں اگر شرعی حق مہر لکھنا پڑ گیا نا تو تمہیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کیونکہ باقی سارے کام ہم بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ بھائی باجے اساں گج وج کے بجانے نے، خسریاں تے پیسے رج کے سٹنے نے، مہندی پہ بے شمار خرچہ کرنا ہے، جتنی بے حیائی والی رسمیں ہیں سب میں ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ کے خرچہ کرنا ہے، لیکن جو چیزیں نکاح کی سنت تھیں وہاں پہ آ کے نا ہماری سی ڈی پھنس جاتی ہے، اور وہاں پہ آ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جی ہن شرعی حق مہر۔ میں نے کہا جی کنا تسی دس دو، مینوں تے نہیں پتا۔ ایک بندہ بول کے کہنے لگا جی 32.5 روپے جی سنت حق مہر لے لو۔ میں کہا بھائی سنت حق مہر جو لکھنا اگر شروع کر دیا نا تو تمہاری جو ہے وہ تمہارے لیے پریشانی کا سبب ہوگا۔ تو حالانکہ حق مہر عورت کا حق ہے، بڑھ چڑھ کے دینا چاہیے۔ 20 جوان اونٹنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اماں پاک کے اس نکاح کا حق مہر مقرر ہوا، اور یہ نکاح بڑی سادگی کے ساتھ سر انجام پایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بعد اماں پاک کے مکان کے اندر ہی جلوہ گر رہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنے ایام زندگی گزارے۔ آج لوگ اس کو بھی عیب سمجھتے ہیں، لیکن یہ عیب نہیں ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد اپنے ایام زندگی حضرت اماں پاک کے گھر کے اندر گزارے، اور پھر اس پاک بی بی پہ قربان جائیں۔ یار ایسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آج میرا یہ عنوان نہیں ہے ورنہ تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ رفیقہ حیات، ایسے تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ نور کے اندر تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے گئے، وہ ادھر ادھر کی پاگلوں والی باتیں کرتی رہی، حضور سنتے رہے، جب اپنی مرضی سے اٹھ کے گئی، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی لجپالا کون تھی؟ فرمایا عائشہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ تو عرض کی حضور وہ تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، بے معنی گفتگو کر رہی تھی، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو حضور آپ نے اتنا وقت اس کو دے دیا۔ تو اصل میں جو سوکن سے جو یہ ایک دل کے اندر ہوتا تو ہے نا، تو ہم پاک فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ نے اتنا وقت اس کو دے دیا۔ فرمایا کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا، جب وہ آتی تھی نا خدیجہ کی زندگی میں تو دونوں سہیلیاں بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ وہ سمجھے کہ آج میری سہیلی نہیں ہے تو میں باتیں نہیں صحیح کر سکی، تو اس وجہ سے میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ تو حضرت اماں پاک کہتی ہیں کہ حضور کی آنکھوں میں نا نمی آ گئی، تو میں نے عرض کی لجپالا آپ آج بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو جوان بیویاں دے دی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہ، خدیجہ کے بارے میں کبھی کوئی ایسا جملہ نہ بولنا، یہ وہ ہستی ہے اس نے اس دور کے اندر میرا ساتھ دیا جب سب مکے والے میرے مخالف تھے۔ یار بڑے بڑے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے یار بیلی منہ موڑ جاتے ہیں، اس پاک بی بی کے آپ زندگی کا مطالعہ کریں
یہ سردارہ تھیں، رئیسہ تھیں، مالدار تھیں، اور سینکڑوں کے حساب سے آپ کی کنیزیں اور غلام تھے. آپ نے شاہانہ زندگی مکے کے اندر گزاری، نکاح پاک سے پہلے بادشاہ شہزادیوں والی زندگی گزاری. لیکن جب وہ جن کی خدمت کے لیے دائیں بائیں کنیزیں مقرر ہوا کرتی تھیں، جن کو پانی کا گلاس پکڑانے کے لیے بھی خادمائیں ہوا کرتی تھیں، جن کے لباس سنوارنے کے لیے بھی نوکرانیاں ہوا کرتی تھیں، وہ پاک بی بی جب میرے کریم کے نکاح کے اندر آئی نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انداز زندگی کو دیکھا، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا. یا رسول اللہ میں بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا. میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. بھئی میں بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میرے دل میں تو مال کی محبت ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں ٹکے گا نہیں. عرض کی حضور جدھر دل کرتا ہے خرچ کریں. تو روایتوں کے اندر آتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سارا ہی مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، فقیروں غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. اور پھر وہ پاک بی بی جس نے ساری زندگی شہزادیوں کی طرح گزاری تھی، میرے مصطفیٰ کریم کے در کی نوکری کی ہے، نوکری کی ہے. آج لڑکی کہتی ہے بھئی آ جا کے گلے شکوے ماں باپ سے یہی آ کے کرتی ہے نا جی منو سوریاں چ کام بڑا کرنا پہندا ہے. تو نے اماں خدیجہ پاک سے بھی زیادہ کام تو نے کر لیا، اور تو ان سے بھی زیادہ نازک ہو گئی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ مکرمہ جنہوں نے ساری زندگی شہزادیوں والی گزاری. آج باپ کہتا ہے میں نے بڑے لاڈوں سے اپنی بیٹی کو پالا ہے، وہ تو نے مصطفیٰ کریم سے بھی زیادہ لاڈ پیار سے پالا ہے. جس لاڈ پیار سے مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی کو پالا تھا، اور مولا علی کے نکاح میں جس دن دی نا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی ایک بات تجھ سے کرنی ہے، باہر کے کام تو نے کرنے ہیں، گھر کے کام فاطمہ نے کرنے ہیں. حضور نے نہیں کہا کہ بھئی ایک لونڈی بھی لے کے دو کوئی خدمت کرنے کے لیے، میں امام الانبیاء ہوں اور میں تیرا پیر ہوں، تیرے پیر کی بیٹی ہے، تیرے نبی کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے کوئی خدمت نہ. حضور نے فرمایا گھر کے کام فاطمہ کرے گی، باہر کے کام علی تو نے کرنے ہیں. تو اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ پاک بی بی اللہ اکبر کبیرہ، ساری زندگی شہزادیوں کی طرح گزار کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک کے اندر جب آئی ہیں، پھر وہ سادگی اپنائی ہے، پھر وہ انداز اپنایا ہے. حضور کی نوکری کی ہے، نوکرانیوں کی طرح نوکری کی ہے. ایک دن خود اماں پاک اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کے، اپنے ہاتھ کے اندر تھال پکڑ کے امام الانبیاء کی خدمت کے اندر پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں. ابھی دیوار کی اوٹ کے اندر ہیں، کھانا تیار کر کے اٹھا کے خود نوکرانیوں کی طرح اٹھا کے لا رہی ہیں. ادھر سے جناب جبرائیل اتر آتے ہیں. حضرت جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آ کے پیغام دیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے خدیجہ کو میرا سلام بھی دے دو اور پوچھو کہ اللہ پہ راضی ہے کہ نہیں راضی. اور ساری دنیا خدا کو راضی کرنے کی فکر میں ہے. کیسی عظیم ہستی ہے کہ خدا جن کے بارے میں پوچھتا ہے خدیجہ تو نے شہزادیوں والی زندگی میرے حبیب کی خاطر چھوڑی ہے، اب میں خدا پوچھتا ہوں تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ عظیم اعلیٰ حضرت نے پھر ایسے تو نہیں کہا حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. شاب ابی طالب کی معصوری کے 3 سال جب بنو عبد المطلب کا مقاطع ہو گیا، پورے مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ہم نے بنو عبد المطلب کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، بنو ہاشم سے بائیکاٹ ہو گیا. بی بی پاک بنو ہاشم کے اندر نہیں آتی، یہ قریشیہ تو ہیں لیکن بنی ہاشم کے اندر آپ کا شمار نہیں ہوتا. آپ اس بائیکاٹ کے اندر مکے والوں کی شرائط کے مطابق شامل نہیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو چونکہ بنو ہاشم کے اندر نہیں آتی تو تجھے کیا ضرورت ہے تکلیفیں سہنے کی. تو عرض کی یا رسول اللہ اعظم یا تے لائیے نہ تے لائیے تے توڑ نبھائیے. حضور اب لگا لی ہے تو اب دکھ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، سکھ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں گی، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. پھر وہ 3 سال اگرچہ آپ اس زمرے میں نہیں آتی تھی لیکن حضور کے ساتھ گزارے، تکلیفیں، مشقتیں، مصائب، دکھ برداشت کیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر. اور پھر ایسا کرم ہوا جب اما پاک کا بالکل آخری ایام چل رہے تھے، بیماری کی حالت تھی، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیغام بھیجا.
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے مجھ سے آ کے ملاقات کر لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے۔ یار بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، باہر ہم جیسے بھی بن سمر کے بیٹھے ہوں نا، بیویوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیوی پیر کو بھی نہیں مانتی، بیوی مولوی کو بھی نہیں مانتی۔ گھر کے اندر ہمارے انداز اور ہوتے ہیں، باہر جو ہے وہ چودھری صاحب ہے اور گھر جاتے ہیں تو انداز اور ہوتا ہے۔ یعنی یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بیوی بھی اپنے خامد کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کر لے۔ ہم قربان جائیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس پاک رفیقہ حیات کی اس پاک کردار پہ کہ بی بی پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نوکری کی، اور پھر میں نے عرض کی نا شہزادیوں والی زندگی چھوڑ کے نوکری کی، اور جب آخری وقت چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراہنے بیٹھے ہیں، عرض کی محبوبہ میں نبی کی بیوی ہوں، خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو نا تو معاف کر دیں۔ یہ کہہ کے تو اماں پاک رونے لگیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ چپ کر جا، تو غلطی کی بات کرتی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے، اور پھر میں یہ بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی ہم اکٹھے رہیں گے۔ یہ وہ پاکیزہ کردار والی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ 10 ماہ رمضان المبارک اماں پاک کا یوم وصال بنتا ہے۔ یہ چند ابتدائی باتیں میں نے عرض کرنا، اماں پاک کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنا ضروری سمجھا، اور ایک نہایت اہم موضوع جس پہ گفتگو کرنا آج میں نے ضروری سمجھا۔ اور بھی بہت سے موضوعات تھے نظر کے اندر، لیکن یہ اہم چیز بھی احباب تک پہنچانا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ اس معاملے کے اندر بڑی سستی اور بڑی کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم جاری فرمایا۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے بندہ صاحب حیثیت ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے، اور جیسے مسلمان ہونے کے بعد زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا لازم ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب بندہ صاحب حیثیت ہو جائے، ایک مخصوص مال کا مالک ہو جائے، تو اب اس پہ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر ایک مخصوص کوٹا، بڑا تھوڑا سا ایک مخصوص حصہ اپنے مال کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو فرض زکوٰۃ ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اس نے کہا حضرت زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یعنی کتنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے؟ تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا شریعت کی زکوٰۃ پوچھتے ہو یا عشق کی زکوٰۃ پوچھتے ہو؟ عرض کی حضور یہ کوئی شریعت اور عشق کا نصاب الگ الگ ہے؟ آج بھی شریعت اور عشق کا معیار ہم نے الگ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اگلی بات آپ سنیں گے نا تو پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، عرض کی کہ حضور یہ کوئی الگ الگ ہے؟ فرمایا ہاں الگ الگ ہے۔ تو عرض کی حضور پھر دونوں ہی بتا دیں۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شریعت کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جب بندہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مقدار یا اس کی مالیت کا مالک ہو جائے، اور جس دن سے مالک ہو اس سے سال گزرنے کے بعد اب اس کا 40واں حصہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 100 روپے میں سے 2.5 روپے یہ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے شریعت کی زکوٰۃ۔ عرض کی حضور عشق کا نصاب بھی دس دو۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا عشق کا نصاب یہ ہے کہ جو کچھ پاس ہو سب کچھ ہی خرچ کر دو۔ آج کے جو عاشق ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں جی اسی عاشقاں سانو نمازاں معاف نے۔ اوہ بندہ خدا، عاشقوں کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں۔ اگر تو عاشق ہے پھر تجھے تہجد، اشراق اور چاشت بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو فرض 5 نمازیں ہیں، اس سے آگے تجھے نفل کی طرف آنا پڑے گا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بندے نے دوبارہ پوچھا، اس نے کہا حضرت اس مسئلے پہ آپ کا امام کون ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جنگ تبوک کا موقع تھا،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فرمایا ہر کوئی لے کے آیا، کسی نے کلو کھجوریں پیش کر دیں، کسی کے پاس ایک سکہ تھا اس نے وہ پیش کر دیا، کسی کے پاس جو تھوڑا بہت مال تھا، ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت، اپنے اپنے ذوق، اپنی اپنی محبت کے مطابق لایا۔ عمر ابن خطاب بھی گئے، انہوں نے کہا آج ابو بکر سے زیادہ میں نے لے کے آنا ہے کیونکہ آج میرے پاس مال بڑا ہے۔ تو جب دل کے اندر خیال آیا آج میں نے ابو بکر سے بڑھ کے مال پیش کرنا ہے، وہ گھر گئے، مال کے دو حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا، دوسرا حصہ سر پہ اٹھایا، میرے مصطفیٰ کے دربار کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو بھی آتا حضور دیکھتے، یہ لے کے آئے ہو ٹھیک ہے رکھ دو، یہ لائے ہو چلو رکھ دو، یہ لائے ہو چلو رکھ دو۔ عمر آئے، فرمایا عمر لائے کیا ہو، گھر کیا چھوڑا ہے؟ سوال کا انداز بھی بدل گیا، کیونکہ جس کے دل کے اندر خیال آ جائے نا میں نے ابو بکر سے بڑھنا ہے، میرے مصطفیٰ پھر سمجھا دیا کرتے ہیں کہ ابو بکر سے کوئی بڑھ سکتا بھئی کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیونکہ اگر کمیت دیکھی جاتی، قیمتاً دیکھا جاتا تو وہ تو زیادہ لگتا تھا، لیکن اصل جو اندر ہے وہ دکھایا گیا۔ لائے کیا ہو، چھوڑا کیا؟ عرض کی حضور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنی دیر میں میرے مصطفیٰ کا عاشق صادق، میرے مصطفیٰ کا وہ یار جس نے مکے کے اندر ماریں بھی کھائیں، جس نے غار ثور کے اندر مشقتیں بھی برداشت کیں، جس نے ساری زندگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حق رفاقت ادا کیا، آج وہ بھی آیا۔ جب گھر سے نکلے انداز نرالا تھا، جسم پہ ٹاٹ کا بوریا تھا اور اس پہ بھی کانٹوں کے بٹن تھے اور سار کے اوپر بڑی گٹھڑی لاد کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق مسجد نبوی کے اندر اس انداز سے آیا۔ اس کے آنے سے پہلے جناب جبرائیل بھی آ گئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، بشری لبادے کے اندر آئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل آج تیرا رنگ بدلا ہوا ہے۔ عرض کی حضور آج میرا رنگ اس لیے بدلا ہے کہ آپ کے یار کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ آپ کے یار کا رنگ بدلا ہے، رب نے سارے فرشتوں کا ہی رنگ بدل دیا ہے۔ آسمان کے سارے فرشتے آج یار غار کے لباس اور ان کی کیفیت کو اوڑھ کے اور اس حالت کے اندر بن سمر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج حکم خدا بندی ہے کہ جو رنگ ابو بکر کا ہے آج آسمان کے فرشتے بھی وہی رنگ اپنا لیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق اتنی دیر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، وہی ٹاٹ کا بوریا، سر پہ گٹھڑی۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا ابو بکر لے کے کیا آئے ہو، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور جو تھا لے آیا ہوں، گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ گھر اللہ اور اس کا رسول۔ تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھی شریعت کی زکوٰۃ تو یہ ہے 40واں حصہ، لیکن عشق کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو پلے ہو سارا ہی محبوب کے نام پہ قربان کر دو۔ یہی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ جب ایک بندہ آیا اللہ کا نام لیا، فرمایا دوبارہ لے، اس نے کہا قیمتاً لوں گا، فرمایا جو کچھ ہے لے جاؤ، سب دے دیا، خود غلام بن گئے۔ فرمایا میں بھی تیری بکریاں چراتا پھروں گا، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لے۔ لیکن محبوب کے نام پہ سب کچھ قربان کر دینا، یہ عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں۔ یہ آج کے عاشق نہیں جو گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عشق کے دعوے کرتے ہیں اور 5 نمازیں بھی چھوڑ کے اور زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ بھئی پیر کا کام بس جیبیں بھرنا ہے، غریب مریدوں کی حق کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کون ادا کرے گا؟ لیکن پیر نے سمجھا بس میرا بینک بیلنس بڑھتا رہے، میری کوٹھی بڑھتی رہے، مجھے کیا لگے مرید کس حال میں بھی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی تڑپ کے کہا تھا، اس نے کہا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ فرمایا یہ نذرانے نہیں ہیں، پیروں کے نذرانے کا ایک خاص وجہ تھی جس وجہ سے شریعت مطہرہ نے صوفیاء نے پیروں کو نذرانہ لینے کی اجازت دی تھی۔ باہر کیف پلٹیں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان پہ زکوٰۃ کو فرض کیا، اور صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں کیا، سابقہ شریعتوں میں بھی فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر ماں کی گود کے اندر کلام کیا نا، تو آپ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا، میں جہاں بھی جاؤں۔ یعنی اسے پتہ لگا اللہ کا نبی جدھر ہو وہ جگہ برکتوں والی ہوتی ہے۔ أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور میں وصیت کرتا ہوں، مجھے حکم کرنے کی تلقین دی گئی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں۔ اسی سورہ مریم کے اندر حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔
یعنی یہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، اگرچہ نصاب اور تھا، نصاب الگ تھا، کسی شریعت کے اندر کچھ حصہ زیادہ تھا، کسی کے اندر کم تھا۔ ہم مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے 40واں حصہ زکوٰۃ کا مالی صورت کے اندر مقرر فرمایا۔ زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، عربی زبان کے اندر یہ دو معنی کے اندر استعمال ہوتی ہے، یہ لفظ دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، یہ جو تزکیے کا لفظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے لیے بھیجا، یہ ہے طہارت کے معنی میں، پاکیزگی کے معنی میں۔ اور کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ نکلنے سے نا بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے، یار میرا ہی بھلا ہے، مال کے اندر جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی ہے غلطی کوتاہی سے، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، میرا مال پاک ہو جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی خوبصورت مثال دے کے واضح کر دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا بعض درختوں کے اندر اجزائے فاسدہ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ درخت ہوتے ہیں نا، فالتو ٹہنیاں نکل آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب مالی کا کام کیا ہے؟ فالتو ٹہنیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی بیوقوف بندہ اٹھ کے کہے کہ جی یہ ٹہنیاں کاٹنے سے تو درخت کی جو حجم تھا، جو درخت کا جسم تھا اس میں کمی آ گئی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بیوقوفہ، درخت میں کمی نہیں آئی، یہ ٹہنیاں درخت کی نشو و نما کے اندر رکاوٹ تھیں، مالی سمجھتا تھا، اس نے ان کو کاٹ دیا، اب درخت کا پھل بھی زیادہ ہوگا، پھول بھی زیادہ ہوں گے۔ فالتو ٹہنیاں کٹنے سے درخت میں کمی نہیں آتی بلکہ نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طریقے سے 100 میں سے 2.5 روپے ادا کر دینے سے نا یہ مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے درخت کی ٹہنیاں کٹ جائیں تو نشو و نما کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، بندے کی مال سے زکوٰۃ نکل جائے تو مال کے اندر برکت آ جایا کرتی ہے۔ اچھا، یہ اسی وجہ سے چونکہ یہ مال کا میل ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا، کپڑا دھوئیں، میل نکل گئی، کپڑا صاف ستھرا ہو گیا، آپ اپنے مال سے زکوٰۃ دے دیں تو میل نکل جائے گی، کپڑا مال صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے بنو ہاشم پہ زکوٰۃ لینا جائز نہیں رکھا۔ آل مولا علی حضرت شیر خدا کی جتنی اولاد ہے، وہ چاہے علوی ہوں چاہے سید ہوں، ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ آل جعفر حضرت جناب جعفر طیار کی اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ آل عقیل حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ آل عباس حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد کے لیے، یعنی بنو ہاشم کے اندر جتنے لوگ آئیں گے سوائے ابو لہب کے، کیونکہ یہ اسلام کا مخالف تھا، اس کی اولاد اس زمرے کے اندر نہیں آئے گی۔ باقی جو اہل ایمان تھے ان بنو ہاشم کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت مولا علی راوی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عامل زکوٰۃ بنا دیں، مجھے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے اندر میرا نام درج فرما دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چچا میں تمہیں گناہوں کی میل پہ عامل نہیں بنا سکتا، یعنی یہ بندے کے مال کی میل ہے، مال نکل گئی۔ اور پھر یار کتنا بیوقوف بندہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دیتا ہے اس پہ احسان جتاتا ہے، تو شرم نہیں آتی؟ وہ تو تیرے مال کو پاک کر رہا ہے، اس کا تجھ پہ احسان ہے کہ اس نے تیرا مال پاک کر دیا، تیرے مال کے میل کو وصول کر کے وہ تجھ پہ احسان کر رہا ہے، تو لینے والے پہ احسان نہیں کر رہا، تجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے تیرے مال کو پاک کر دیا۔ تو بہرکیف زکوٰۃ کا ایک معنی ہے طہارت یعنی پاکیزگی، اور دوسرا معنی ہے نشو و نما پانا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ سود سے مال میں اضافہ ہوتا ہے،
اور زکوٰۃ سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے نہیں، سود سے مال کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ اب عقل کو قربان کرنا پڑے گا، بلکہ چھری پھیرنی پڑے گی کہ تو چپ کر عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ جہاں خدا رسول کی بات آ جائے، جہاں شریعت کی بات آ جائے، وہاں عقل کی بات نہیں مانی جاتی، وہاں آقا نامدار کی بات کو مانا جاتا ہے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، فرمائے کہ نشو و نما پانا، مال کا بڑھنا، یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، پرانی امتوں میں سے ایک بندہ وہ جنگل کے اندر کوئی کام کر رہا تھا، اچانک اس کے سر پہ بادل کا ٹکڑا آیا، اور اس نے اس بادل کے ٹکڑے میں سے آواز سنی کہ کوئی اس بادل کے ٹکڑے کو حکم دے رہا تھا کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو سیراب کرو جا کے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک۔ تو وہ بادل کا ٹکڑا چل پڑا، تو وہ بندہ جو جنگل میں کام کر رہا تھا نا، وہ کہتا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ آگے گیا تو ایک بندہ اپنے بیج ڈال کے، گوڈی کر کے، نالیاں تیار کر کے پانی کے لیے، اب پانی کا بندوبست کوئی نہیں تھا، اس نے نالیاں تیار کر لیں، ابھی وہ اوزار رکھ کے بیٹھا ہی تھا کہ بادل کا ٹکڑا آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ اس نے اپنی تیاری کر لی، مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، اپنا کام اس نے کر لیا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا، اب اس کی فصل کو اس نے سیراب کیا۔ اب وہ بندہ اس کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام لیا جو بادل سے آواز آئی تھی۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ بھئی تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیری فصل کو پانی دینے کے لیے اللہ بادلوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب میری فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے نا، تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھی پھر کرتا کیا؟ اس نے کہا ایک حصہ تو اللہ کے رستے میں دے دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اگلے سال بونے کے لیے، نئے بیج کے لیے، اگلے سال کی فصل کے لیے میں اس کو سنبھال کے رکھ لیتا ہوں۔ یہ 3 حصے، یعنی اب دیکھیں نا، اس نے 1/3 خرچ کیا، 3 حصوں میں سے 1 حصہ دیا، ہم پہ تو 40واں حصہ ہے، اور پھر بھی ہم اس سے جو ہے وہ منہ چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں، لیکن میں چند مسائل، فضائل پہ گفتگو ہوتی رہے تو بات طویل ہو جائے گی، چند مسائل زکوٰۃ کے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو زکوٰۃ کے جو ادا کرنے اور دینے، اور کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہی آج کی گفتگو کا اصل میرا مقصود تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ کم از کم لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائیں، اور ان کو پتہ لگ جائے، ہر بندہ اپنے اندر غور کر کے وہ سمجھ لے مجھ پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کثرت کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے تے کی فرض ہے، میرے پاس کون سی اتنی آمدن ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اور اجماع صحابہ کے مطابق اس سے قتال کیا جائے گا، اور جب تک وہ بندہ زکوٰۃ دینے کا پکا ارادہ دوبارہ نہ کرے اس سے جہاد کیا جائے گا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا فتویٰ ہے۔ جب منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا تو لوگوں نے آ کے عرض کی حضور تھوڑی سی نرمی کریں، چلو کوئی نہیں، یہ آج بھی کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، تو بلکہ بینک کے اندر لکھوا، بلکہ ہمارے بندے بینک کے اندر اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں کہ کہیں زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو جائے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بینک والے جس طریقے سے زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ کو الگ سے وہاں سے، وہ ان کا ایک اپنا فنڈ ہے، اس مد میں ادا ہوتا ہے، شرعی زکوٰۃ وہاں پہ ادا نہیں ہوتی، آپ کو خود اپنے پیسے نکلوا کے ان کا 2.5% حصہ زکوٰۃ کا ادا کرنا پڑے گا۔ اب اموال زکوٰۃ، پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیں، پوری توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت کریں، جس مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ کون کون سا ہے، اور کتنا مال ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نصاب پہلے طور پہ سن لیں، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ خود ہو یا اس کی قیمت کی کوئی کرنسی ہو، کسی ملک کی کرنسی، یا پرائز بانڈ ہو، یا سامان تجارت ہو، دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے رکھا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پلاٹ بندہ بیچنے کے لیے خریدتا ہے، بھئی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، اپنے نفع کے لیے بندہ جو پلاٹ خرید کے رکھتا ہے وہ بھی سامان تجارت کے اندر شامل ہے، ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
جو جانور بندہ اس نیت سے خریدتا ہے کہ میں ان کو بیچوں گا، آگے بیچنے کے لیے جو جانور خریدے ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی نصاب کے اندر شامل ہوں گے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت علماء نے لکھی ہے، آج کے حساب سے تقریباً لاکھ سوا لاکھ کے قریب یہ نصاب بنتا ہے کہ جس بندے کے پاس سونا چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ یا سامان تجارت دکان کے اندر یا کسی صورت کے اندر بھی اتنا موجود ہو، تو اب وہ بندہ صاحب نصاب، صاحب حیثیت ہو گیا شریعت کی نظر کے اندر۔ اب اس بندے پہ جس دن وہ بندہ صاحب حیثیت ہوا اس دن وہ اپنا اندازہ لگا۔ اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں نا زکوٰۃ کے مسائل پہلے سیکھنے چاہیے تاکہ جس دن بندہ صاحب حیثیت ہو اس کو پتہ لگ جائے کہ اب اس دن سے لے کے، یعنی یکم رمضان کو ایک بندے کے پاس مال آ گیا، اب اس مال پہ پورا ایک سال گزرے گا، اگلے سال جب یکم رمضان آئے گی پھر وہ بندہ صاحب حیثیت ہوگا، اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور جتنا مال اگلے سال اس بندے کے پاس موجود ہوگا اس مال میں سے اس کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، ورنہ سخت گناہ گار ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہوگا۔ یعنی اموال زکوٰۃ بھی سمجھ آگے کہ وہ سونا چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ یا سامان تجارت، پراپرٹی بھی اس میں شامل ہے۔ تیسرا جو اموال زکوٰۃ ہے اس میں سائمہ جانور آتے ہیں، جن مالوں کو جو جانور باہر چرتے ہیں ان کے لیے الگ سے چارے کا بندوبست نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوتے، یہ دور دراز بیلوں کے اندر یہ کوئی اس قسم کے مسائل ہوں گے، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کا یہ مال قرض سے پاک ہو، اس بندے پہ قرضہ نہ ہو۔ اور پھر قرضے کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، کچھ شوقیہ مقروض ہوتے ہیں، یہ اشرافیہ، یہ بھی تو خود کو مقروض کر کے بینکوں سے لون لیتے ہیں اور پھر ہڑپ کر جاتے ہیں۔ غریب بندے کی پراپرٹی بھی، ان کے مکان بھی بیچ جاتے ہیں بینک والے، اور امیر بندے معافی کروا لیتے ہیں کیونکہ ان کا طاقت اختیار، تو وہ شوقیہ مقروض ہے۔ شوقیہ مقروض نہیں، لیکن اگر شرعی مقروض ہے تو اس بندے کا قرض بھی اس مال میں سے نکالا جائے گا، پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور مسئلہ ذہن نشین رکھیں، استعمال کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کی قیمت کا بھی شمار نہیں ہوگا۔ استعمال کی اشیاء سے مراد آپ لے لیں کہ جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں، فوٹو اسٹیٹ کی مشین ہوتی ہے، یہ اکیلی مشین ہی نصاب تک پہنچ جاتی ہے، بندہ صاحب ایسی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اسی طرح خراد کی مشینیں ہوتی ہیں، یہ اکیلی مشینیں لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہیں، بورنگ مشینیں ہوتی ہیں، کار بندہ رینٹ پہ چلاتا ہے کرائے پہ، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور دکان پر جو ڈسپلے کے لیے لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کر دیتے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مکان بنانے کے لیے ایک بندے نے پلاٹ خرید کے رکھ لیا یا مٹیریل خرید کے رکھ لیا تو اس مٹیریل پہ اور اس پلاٹ پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے۔ تو استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو تجارت کے لیے ہوں گی، وہ چاہے پلاٹ ہوں، چاہے دکان کے اندر سامان پڑا ہو، چاہے اوزار پڑے ہوں، چاہے جو ہے وہ عموماً دکان کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کمپیوٹر کی دکان ہے اس پہ کمپیوٹر کا سامان پڑا ہوا ہے، یعنی جتنا سامان تجارت کے لیے بیچنے کے لیے بندے نے دکان پہ رکھا ہوا ہے اس تمام مال پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور بندے کو ایک ایک چیز کا حساب کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ ضرورت کی زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جتنے مربع بھی ہو، زمینوں پہ عشر ہوتا ہے، عشر کے علاوہ زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارت والی زمین پہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی میں نے عرض کر دی، اور تجارت کے پلاٹ جو بندہ لیتا ہے، عموماً یہ تو اب رواج چل پڑا ہے، اور اس چیز نے جتنا نقصان پہنچایا ہے نا، پلاٹ خرید کے آگے بیچنے کا جو یہ معاملات ہیں، اس سے غریبوں کی پہنچ سے یہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن باہر کیف یہ جو خریدنے کے لیے بندے نے پلاٹ بیچنے کے لیے خریدے ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس قیمت پہ خریدا تھا اس قیمت پہ نہیں ہے۔ اگر آج کے دن مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے نا تو آج کے دن کا ریٹ میں نے لگانا ہے، جو اب اس کی قیمت ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ قسطوں پہ پلاٹ خرید لیتے ہیں، اب وہ بھی پریشان ہے کہ بھئی مجھ پہ کل قیمت کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی یا کس قیمت کے حساب سے، تو جو آج کی مالیت ہے
اس کے حساب سے وہ جتنا حصہ اس نے اپنا لے لیا، یعنی آدھی قسطیں اس نے ادا کر دی ہیں، اب آدھے پلاٹ کا وہ مالک ہو گیا، اب آدھے قیمت کا اندازہ لگا کے اس بندے پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ جہیز کا سامان بندے بنا کے رکھ لیتے ہیں عموماً، اس سامان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس معاملے میں غور ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے بیٹیوں کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، تیری بیٹی عاقل بالغ ہے، اگر اس کی ملکیت کے اندر ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کرے۔ اور بلکہ حج کے لیے بندے پیسے جوڑ کے رکھتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں، یہ تو میں حج واسطے رکھے نہیں، بھی حج کے لیے رکھے ہیں، جا تو نہیں رہا، اگر تو جا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ پیسے جو ہے وہ جمع کروائے اور وہ اس کے ادا ہو گئے، اور اگر اس کا نام ہی نہیں نکلا تو وہ سمجھ رہا کہ پھر بھی مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جتنے پیسے اس نے حج کے لیے بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں نا، ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مکان بنانے کے لیے جو پیسے سنبھال کے رکھے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بالکل توجہ نہیں دیتے، اور یہاں یعنی یہ بات سمجھ آ گئی کہ کس مال پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک تو نقدی سونے چاندی کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، پرائز بانڈ کی صورت کے اندر اگر پاس ہیں، یا دوسرا سامان تجارت، وہ جانور ہیں، وہ زمین ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ دکان کا سامان ہے، ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز وہ آج ہمارے علاقے میں نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے اس کا ضروری نہیں میں سمجھتا، دوسرے چند مسائل پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب کہ کس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اس کا سمجھانا ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ عقل مند ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، پاگل پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ بچے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنے بھی کروڑوں کا مالک ہو، یہ شریعت مطہرہ کی چھوٹ ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ احباب اپنے بچوں کے نام کے پلاٹ خرید لیتے ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، ان کے نام کا پلاٹ خرید کے ان کو دے دیا، ان کے نام کر دیا۔ اب چونکہ وہ مالک ہو گیا تو اس لیے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی سامان خرید دیا، کوئی رقم بچوں کے نام کی بینک کے اندر جمع کرا دی، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے اس وقت تک شریعت زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی، اگرچہ اس کا واقعتاً دینے کا ارادہ ہو، یہ نہ ارادہ ہو کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کر رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل والا کام نہ ہو، ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی اجازت نہیں ہے تو وہ نالی بنا کے آگے حوض بنا لیے، چلو جی ادھر کٹھیاں کری جاؤ، تو پھر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اللہ کے فرائض سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں یار، خوشی کے ساتھ بندے کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم، اوے میں تمہارے مال سے نہیں مانگتا۔ یار دیکھو تو صحیح اللہ کا کتنا محبت بھرا انداز ہے، اللہ نے تم سے تو مانگا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ مجھے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تب کتنا بیوقوف ہے، اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پھر بہانے تلاش کرتا پھرتا ہے۔ تو اگر تو واقعتاً بچے کے نام کر دی ہے، اولاد کے نام، تو اب جب تک وہ نابالغ ہیں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اس سے اگلا جو مسئلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کبھی زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ آج کل یہ بڑی پریشان کن بات ہے، لوگ اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ اب جتنی پچھلے سالوں کی ادا کی ہیں وہ ساری اس کے ذمہ لازم ہیں، وہ دوبارہ سے ادا کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے، گلی بنانے میں فلاحی کاموں کے اندر آپ زکوٰۃ کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے جب وہ یہ دسترخوان بچھا دیا، افطاری کروا دی تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس طریقے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ 2 دن پہلے ایک ساتھی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری فیکٹری کے مالک ہیں، وہ فیکٹری کے جتنے ورکر ہیں ان ورکروں کو راشن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ زکوٰۃ کی مد میں دے رہے ہیں، تو وہ ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا لینا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے کہا جب تم شریف فقیر ہے ہی نہیں تو پھر تم لے سکتے نہیں، تمہارا لینا جائز نہیں، اور جنہوں نے اس طریقے سے ادا کر دی ان کی ہوئی نہیں، اس فیکٹری مالک کو دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جو شریعت مطہرہ نے جن لوگوں کو مقرر کیا ان لوگوں تک پہنچانی پڑے گی، ان میں سے کسی ایک کو، وگرنہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں بھی کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے سستی کر جاتے ہیں۔ اب کن لوگوں کو زکوٰۃ، اب یہاں ایک اور مسئلہ ذہن نشین رکھیں،
کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ذاتی طور پہ اپنے رشتے کے لحاظ سے بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دادے کو، اپنی دادی کو، اپنے نانے کو، اپنی نانی کو، یعنی یہ جو اصل ہے نا بندے کی، اس کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دوسری ہے فرا، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا پوتا، اپنی پوتی، اپنا نواسا، اپنی نواسی، یہ اسی طریقے سے جو نسل آگے چلے گی ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ خامند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی خامند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اگرچہ شرعی طور پہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں۔ اور دوسرے جو عوام الناس کے لیے، ہر بندے کے لیے، وہ ابھی میں نے عرض کر دی کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد، ان افراد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاشمی آج بھی اگر کوئی ہوں، علوی کوئی ہوں، یہ آوان ہے نا، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں، آوان، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ ہاشمی ہیں۔ تو بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاشمی کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک سید ہے، وہ کہے جی میں کسی ہاشمی کو زکوٰۃ دے دو، نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ سے خارج کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد مصارف زکوٰۃ شریعت نے، اللہ کے قرآن نے مقرر کیے، انما الصدقات للفقراء۔ پہلا جو مصرف ہے وہ فقیر ہے، جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد رقم نصاب تک نہ ہو۔ وہ 52.5 تولے چاندی میں نے عرض کر دی، لاکھ کے قریب۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ جو بندے کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس اپنی ضرورت سے زائد بستر ہیں گھر میں پڑے ہوئے، اپنی ضرورت سے زیادہ برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں اس نے گھر کے اندر بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے نا، تو ایسے فقیر کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے مسکین، اور اس بندے کو سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا بندہ اگر سوال کرے گا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا نام کی چیز ہی نہیں ہوگی۔ یہ جو پیشہ ور لوگ مانگتے ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اللہ کے راستے میں خود خرچ کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے تمہیں محتاج نہیں کیا تو کیوں محتاج بنتے ہو؟ اللہ نے تمہیں صحت مند کیا، تندرست کیا، تو پھر اللہ کے راستے میں تمہیں خود خرچ کرنا چاہیے۔ تو فقیر بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور فقیر کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یتیم بیوہ فقیر نہیں ہوتے۔ کئی یتیم ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں کی مالیت کے ہوتے ہیں۔ شریعت نے یتیم بیوہ نہیں کہا، شریعت نے فقیر کہا ہے۔ اب وہ یتیم اگر فقیر ہے تو اس کو دیں، بیوہ اگر فقیر ہے تو اس کو دیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ہے مسکین۔ مسکین اس بندے کو شریعت کہتی ہے جس کے پاس جسم چھپانے کے لیے اور 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ ایسے بندے کو شریعت کہتی ہے یہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ جو مانگتے پھرتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ مسکین ہے۔ جب مسکین نہیں ہے تو شریعت تو سوال کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ تو بلا ضرورت شریعہ بندے کو مانگنے کی اجازت نہیں۔ فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ عاملین زکوٰۃ، جو مسلمان حکمران مقرر کرتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، لیکن اب چونکہ پوری دنیا کے اندر اسلامی ریاست کہیں نہیں ہے، حاکم اسلام کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا عاملین زکوٰۃ والا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو بیت المال ہمارے ملک میں ہو یا کسی بھی ملک کے اندر ہو، یہ جس مد کے اندر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، شرعی طور پہ یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی چیز ہے مؤلفۃ القلوب۔ اس کے بارے میں اجماع امت کا کہ اب وہ چیز موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز مکاتب غلام، یہ بھی اب نہیں پائے جاتے، لہٰذا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور 6ویں چیز ہے غارم، مقروض بندہ۔ علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہترین یہ ہے کہ بندہ مقروض بندے کو زکوٰۃ دے۔ تاجر گرتے ہیں نا، تو یار ہم نے بڑے بڑے تاجروں کو، جس دکان کا مالک تھا نا اسی دکان پہ نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تھے، منگتیاں تخت بٹھاوے۔ بھئی ہم نے جب بڑے بڑے رئیسوں، امیروں، کبیروں کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اینٹیں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقت کے بادشاہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ اٹھا کے بادشاہ سے فقیر کر دیتا ہے۔ اس کی بے پرواہی سے ڈرتے رہنا چاہیے بندے کو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مقروض تاجر اگر دوبارہ اٹھے گا نا تو 10-15 بندے سے ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ تاجر بندہ جب اس فیلڈ کے اندر دوبارہ آئے گا نا پلٹ کے،
اس نے 2-4 ملازموں کی روزی بھی کا بھی بندوبست اپنے ساتھ کر لینا ہے۔ لہٰذا ایسا تاجر جو مقروض ہو جائے، جو قرضے کے بوجھ تلے دب جائے، ہم نے دیکھا ہے جب یہ دبتے ہیں نا پھر لاکھوں کے مقروض ہو کے ساری زندگی وہ اٹھ نہیں سکتے، خودکشیاں کر جاتے ہیں لوگ۔ میں ابھی چند دن قبل بھی مبشر سیٹھی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو شریعت کا زکوٰۃ کا نصاب ہے نا، نظام ہے، یہ ایسا خوبصورت ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق ہر محلے والے اپنی اپنی کمیٹی بنا کے کمیونٹی بنا کے ایک شرعی نظام کے تحت زکوٰۃ اپنے محلے کے اندر ہی دیکھ لینا کہ کون کون غریب فقیر مسکین ہیں، ان کے رزق کے اسباب مہیا کر دیں۔ یار یہ کیا بات ہوئی جی، اینے ہزار فلانے نو اینے فلاں 1000 اس کو دے دیا، 7 تصویر کھنچوا لی، 1000 اس کو دے دیا، 7 تصویر کھنچوا لی۔ آٹے جس طریقے سے ضلالت کے ساتھ یہ ہماری گورنمنٹ غریبوں کا استحصال کر رہی ہے، اللہ اپنی کامل پناہ نصیب کرے اور ان کا بیڑا غرق کر دے جو اس طریقے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور غریبوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو جو ہے وہ یہ کیا ہوا جی، 1000 دے کے اس کو منگتا بنا رہے ہو، اس کو عادت ڈال رہے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا حضرت زکوٰۃ کسی کو کتنی دینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اتنی دے دو کہ اگلے سال وہ خود دے، اتنی دے دو کہ اگلے سال وہ خود دے۔ یعنی شریعت یہ چاہتی ہے یار آپ نہ 1000 کسی کو دیں، آپ ایک بندہ دیکھ لیں جو گرا ہوا ہے، آپ اس کے رزق کے اسباب مہیا کر دیں، اس کی روزی کے اسباب پیدا کر دیں، وہ کمانے لگ پڑے، آپ نے سال میں ایک بندے کو کمانے کے لائق کر دیا نا، تو خدا کی قسم 1000 بندے کو آپ نے 1000 دیا نا، وہ الگ سے ہوگا، اگرچہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا جو انداز ہے نا شریعت اس کو بڑا پسند کرتی ہے، اللہ رسول اس کو بڑا، کیونکہ شریعت چاہتی نہیں کہ بندہ مانگتا رہے، شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ہر بندہ صاحب حیثیت ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر جب عاملین زکوٰۃ آئے تھے کہ حضرت زکوٰۃ ادا کر دی ہے، جتنے فقیر مسکین تھے زکوٰۃ بچ گئی ہے، اب کیا کرے؟ فرمایا دیکھو جو ذمہ ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کو دے دو۔ عرض کی حضور ان کو بھی دے دی ہے، تو فرمایا کہ جو غلام وغیرہ ہیں ان کو دو۔ عرض کی حضور وہ بھی ہو گئے ہیں، تو فرمایا کہ مسکین غریب یتیم سب ہو گئے، فرمایا سب ہو گئے، تو فرمایا ایسے کرو کہ پھر اسلامی ریاست کے پہاڑوں کے اوپر جا کے نا اناج بکھیر دو تاکہ چڑیاں چگ چگ کے کھائیں اور کائنات والوں کو پتہ لگ جائے جب اسلام آتا ہے نا انسان تو انسان خودکشیاں نہیں کرتے، جب اسلام آتا ہے تب تو جانور بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کا نظام جس سے ہم منہ پھیر کے نا یورپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور میں نے مثال دی تھی چند دن پہلے، ایک بندے کا باپ اس کا کمرہ اناج سے بھر کے تالا لگا کے چابی اس کو پکڑا کے کہے کہ پتر جب دل کرے نکال کے کھا لینا۔ اب وہ جوان، وہ لڑکا ہمسائے کے دروازے پہ جا کے دستک دے، برتن ہاتھ میں پکڑا ہو، بھئی مجھے تھوڑی سی گندم دے دو، اس کے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور کمینیا تیرا تو باپ کمرہ بھر کے دے کے گیا تھا۔ اور خدا کے بندو اسلام ایسا حسین مذہب ہے، ہمیں یورپ کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں انگریزوں، عیسائیوں، یہودیوں، کافروں کے پیچھے چلنے کی اور ان کے آگے کاسا پکڑ کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں محمد مصطفیٰ نے کون سا نظام ہے جو نہیں دیا؟ اور یار کون سی کمی چھوڑی ہے ہمارے آقا و مولا نے کہ ہم پھر بھی یورپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ صرف زکوٰۃ ایسا خوبصورت نظام ہے یار، اگر ہم اس کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ رب العزت کی عزت و جلالت کی قسم ہے معاشرے کا رنگ ہمیں الگ نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلف عنبری کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی